بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے سوال نمبر 68 ہے۔ اس سوال میں ایک بہت اہم مسئلے کا جواب دیا گیا ہے اور ہماری ضرورت سے متعلق یہ باتیں ہیں۔ سوال نمبر 68 میں پوچھا یہ جا رہا ہے، ایسے استاذ کے پاس علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے جس کا اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت و جماعت سے اختلاف ہو؟ اہل سنت و جماعت کے لوگوں سے اختلاف ہو، مستفید فرمائیں۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ استاذ ایسا ہے جس کا عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت کے عقیدے سے مختلف ہے، تو ایسے استاذ کے پاس علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ عقیدے میں انحراف پایا جاتا ہے اور وہ بھی اسماء و صفات کے باب میں۔ اسماء و صفات کے باب میں جو عقیدے اہل سنت سے اختلاف ہوتا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ آیات صفات کی تعویل ہوتی ہے، صفات کا انکار ہوتا ہے، بعض صفات کو مانا جاتا ہے، بعض کا انکار کیا جاتا ہے، تفویض کی جاتی ہے یعنی اس کا معنی ثابت نہیں کیا جاتا، معنی اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا تشبیہ دی جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں صفت فلاں کی طرح ہے، یا مثال کے طور پر کیفیت بیان کی جاتی ہے، کسی سے مشابہت نہیں بیان کی جاتی لیکن ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فلاں صفت ہے وغیرہ۔ یہ سب اسماء و صفات کے باب میں جو انحرافات پائے جاتے ہیں، اہل سنت والجماعت سلف کے منہج کے مخالف جو بھی عقیدہ ہوتا ہے اسماء و صفات کے باب میں، اس کی یہ سرسری طور پر کیفیتیں ہیں۔ اب اس کے جواب میں سوال یہ ہے کہ کیا ایسے استاد سے علم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کیا حکم ہے؟ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو سوال ہے وہ عقیدے کے اندر انحراف سے متعلق سوال ہے۔ ایسے مدرس کا انتخاب کرنا ضروری ہے جس کا عقیدہ اور علم درست ہو، دونوں چیز صحیح ہونی چاہیے۔ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور علم بھی صحیح ہونا چاہیے، صاحب علم بھی ہو اور سلیم المنہج ہو، اس کا منہج سلیم ہو، سیف ہو، کسی بھی طرح کی اس کے اندر بگاڑ کی یا اس طرح سے انحراف کی کوئی بات نہ ہو۔ تو ایسے مدرس کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں، بہت ساری پارٹیوں سے جڑ جاتے ہیں، کیا وہ پتہ لگاتے ہیں کہ استاذ کیسا ہے ہمارا، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے؟ اگر آپ آج دیکھیں تو سارے مسئلے انہی دونوں پہلوؤں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم کن مسائل سے جھوج رہے ہیں؟ امت کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل کا کیا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ، منہج کا بگاڑ ہے، اور دوسرے کیا کہا شیخ نے؟ علم بھی درست ہو، علم درست۔ بے علم میدان کے اندر ہیں کہ نہیں؟ بے علموں کا میڈیا کے دوش پر کتنا زیادہ چرچا ہے، ان کے پاس کتنے جتن ہیں اپنے آپ کو میدان میں لانے کے، میڈیا کے پلیٹ فارم سے کتنی محنت وہ کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کتنے پیسے لگاتے ہیں، اور اپنے آپ کو مطلب متعارف کرانے کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑتے جس کا وہ استعمال نہ کرتے ہوں۔ تو دو پہلو ہیں، ایک تو اتنے باطل فرقے ہیں جن کے انحراف پائے جاتے ہیں، عقیدے میں بگاڑ ہے، تصوف ہے نا، خروج ہے، انکار سنت ہے، توہین صحابہ ہے، فساد ہے، ایسے ہی مثال کے طور پر قبر پرستی ہے، اندھی تقلید ہے، عقلانیت ہے، اعتزال ہے، یہ سارے فتنے ہیں کہ نہیں؟ عقیدے کے بگاڑ میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور دوسرا جو فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ بے علموں کا، کم علموں کا ہے نا، متعالمین کا فتنہ۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ایسے مدرس کا انتخاب کرنا ضروری ہے
جس کا عقیدہ اور علم درست ہو. اور ہم انہی دونوں مصیبتوں سے گزر رہے ہیں. عقیدہ درست نہیں اور علم ہی نہیں. علم کے میدان کے لوگ نہیں، علماء نہیں، علم شریعت کے جو گوشے ہیں اس کا تخصص نہیں، اس کی فیلڈ نہیں. یہ دونوں مصیبتیں ہمارے بیچ میں ہیں. استاذ کا انتخاب ایسا ہو کہ عقیدہ بھی درست ہو اور علم بھی صحیح ہو. تو علم صحیح ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اول تو کتاب و سنت کا علم ہو ان کے پاس. تو یہ دونوں باتیں، جس کا عقیدہ اور علم درست ہو. اور اگر یہ ممکن نہ ہو، یہ شرط برابر یاد رکھیے گا، بہت اہم شرط ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو، اگر ممکن ہو تو پھر آگے نہیں جانا ہے، اسی سے علم حاصل کرنا جس کا عقیدہ صحیح ہے اور جس کا علم درست ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو، پاسبل ہی نہ ہو ملنا، آپ جہاں رہتے ہیں، آپ جہاں بستے ہیں، آپ جس ملک میں ہیں، آپ جس علاقے، مثال کے طور پر اگر ایسی صورت ہو جائے کہ اگر ممکن ہی نہ ہو کہ کوئی صحیح عقیدے والا اور صحیح علم والا، درست علم والا استاد آپ کو مل سکے جس سے آپ علم حاصل کریں، تو آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اور آپ کو کوئی ایسا مدرس ملے، یہ ممکن نہ ہو صحیح عقیدے صحیح علم والا، بلکہ آپ کو کوئی ایسا مدرس ملے جس کے پاس مثال کے طور پر فقہ یا نحو یا ان جیسے دیگر علوم کی معرفت ہو جو عقیدے سے متعلق نہیں ہیں. تو جن علوم میں وہ اچھا ہے آپ کے لیے اس سے ان علوم کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عقیدہ آپ صحیح عقیدے والوں ہی سے پڑھیں گے. عقیدہ آپ صحیح عقیدے والوں سے پڑھیں گے. اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اگر ممکن نہ ہو ایسا استاد ملنا، ایسا استاد مل رہا ہے مثال کے طور پر جس کے پاس عقیدے کا انحراف ہے نا، وہ عقیدے کے اندر درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کوئی بھی انحراف ہو سکتا ہے، اس کے عقیدہ باطل ہے، لیکن کچھ سبجیکٹ اس کے پاس اچھے ہیں. وہ فقہ پڑھا سکتا ہے، حلال حرام پڑھا سکتا ہے، نماز کے مسائل بتا سکتا ہے، طہارت کے مسائل آپ کو بتا سکتا ہے، یعنی فقہ کا علم ہے اس کے پاس، لیکن عقیدے میں کیا ہے؟ وہ عقیدے میں وہ گمراہ ہے. یا عربی زبان پڑھا سکتا ہے، لٹریچر ہے نا، نحو سر پڑھا سکتا ہے، صرف پڑھا سکتا ہے، مثال کے طور پر بلاغت وغیرہ کے قواعد، علم معانی بدیع وغیرہ پڑھا سکتا ہے، ادب جس کو لٹریچر کہتے ہیں وہ پڑھا سکتا ہے. وہ تو اگر ممکن ہو صحیح عقیدے والا صحیح علم والا تو پھر ہمیں اس سے آگے نہیں جانا. لیکن اگر ممکن نہ ہو تو کیا ممکن ہو؟ ایسا استاد آپ کو مل رہا ہو جس کا عقیدہ درست نہ ہو لیکن کچھ دوسرے سبجیکٹ وہ اچھی طرح پڑھا سکتا ہو، جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہو، جیسے عربی زبان ہے، فقہی مسائل ہیں. تو ایسی صورت میں آپ اس سے ان سبجیکٹ کا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ کوئی نہ مل رہا ہو. تب اگر کوئی ملے تو کیا کریں گے؟ یہ بولیں گے کہ آدمی عقیدے کا برا ہے لیکن فقہ میں بڑا اچھا ہے، تاریخ میں بہت اچھا ہے، عربی زبان میں بہت اچھا ہے؟ نہیں. اگر صحیح عقیدے صحیح علم والا ملتا ہے تب ایسی صورت میں ہم وہ علم بھی کسی سے حاصل نہیں کریں گے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ساری شرطیں ملحوظ ہونی چاہیے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے. یہ حق ہے، حق کے لیے ان راہوں پر چلنا ضروری ہوتا ہے جہاں سے حق ملے. اچھا، ایک بات ہو گئی. تو جن علوم میں وہ اچھا ہے نا، وہ علوم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اور مشکل کیا ہے؟ ہمیں کوئی مل نہیں رہا ہے، تو ہم وہی علم حاصل کریں گے جو وہ پڑھا سکتا ہے، وہ نہیں حاصل کریں گے جس میں وہ گمراہ ہے. آگے کہتے ہیں عقیدہ آپ صحیح عقیدے والوں ہی سے پڑھیں گے. یہ تو ہو گئی بات. اب ہمیں یہ آج سمجھنا ہے کہ آج معاملہ یہ نہیں رہ گیا ہے پچھلے دور کی طرح، پچھلے زمانوں کی طرح حالات آج نہیں رہ گئے. آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فقہ کے نام پر بلا کر بدعقیدگی سکھائی جائے گی، آپ کو عربی زبان سکھانے کے نام پر اسماء و صفات کی گمراہیوں میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی، صرف سکھانے کے لیے بھی بلائے گا کوئی تو اپنا عقیدہ منہج مسلک بتلائے گا مثال کے طور پر. ٹھیک ہے،
ایسے ہی مثال کے طور پر اور بھی آپ سبجیکٹ کی مثال لے لیں. تو آج اگر ایسا مسئلہ اگر آ جائے یا کسی دور میں ایسا مسئلہ آ جائے کہ ایک فقہ پڑھانے والا بھی لوگوں کو اپنے عقیدے سے متاثر کرے گا، وہ باتیں کرے گا، بتلائے گا، مثال کے طور پر یا عربی زبان اور قواعد پڑھانے والا، نحو صرف بلاغہ پڑھانے والا آدمی بھی کیا کرے گا؟ اپنے باطل عقیدے کی نشر و اشاعت کرے گا. تو ایسی صورت میں ہمیں یہ بھی اس صورت پر بھی عمل نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ مسئلہ عقیدے کی حفاظت اور سلامتی کا مسئلہ ہے. عقیدے کی سلامتی کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد ایک شرط امت کے علماء ہمیشہ لگاتے رہے ہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عقیدے میں بگاڑ کا ہے، اسماء و صفات میں انحراف ہے، تعطیل ہے یعنی جہمیت ہے، اشعریت ہے، تفویض ہے، تشبیہ ہے، تکییف ہے وغیرہ، الحاد ہے کسی طرح کا. تو اب ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ وہ آدمی داعیہ ہے یا داعیہ نہیں ہے. داعیہ ہے یا داعیہ نہیں ہے. ایک آدمی ہے اسماء و صفات کے باب میں اس کے ہاں انحراف پایا جاتا ہے، لیکن وہ انحراف اس کی اپنی ذات تک ہے. وہ کسی بڑے علماء کے بیچ میں ڈسکشن جب ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے ہاں ایسا انحراف پایا جاتا ہے، لیکن وہ آدمی کہیں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اس پر بات نہیں کرتا. اسے احساس بھی ہے کہ اس مسئلے میں میرا موقف الگ ہے نا. تو ایسے شخص سے بقیہ چیزیں آپ حاصل کریں، کوئی نہیں مل رہا ہے تو عربی سیکھیں، فقہ سیکھیں. لیکن اگر وہ آدمی ایسا ہو کہ نہیں، وہ اس عقیدے کے انحراف کے اندر بھی وہ ایسی سوچ رکھتا ہو کہ اپنی بات پھیلانا چاہیے، اپنی بات کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے، لوگوں کو چپکے اپنی فکر لوگوں تک پہنچانی چاہیے، تو وہ آدمی فقہ کے راستے سے بھی عقیدے میں آئے گا، وہ آدمی عربی زبان کے راستے سے بھی عقیدہ بتلائے گا، وہ آدمی قواعد کے راستے سے بھی، صرف کے راستے سے بھی، نحو کے راستے سے، بلاغت کے راستے سے بھی اپنا عقیدہ بتلائے گا. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں عقیدے کی سلامتی کی فکر کرتے ہوئے ایسے شخص سے بھی علم حاصل نہیں کریں گے. آج کتنے ایسے مدرسین آپ کو ملیں گے، جغرافی کا استاذ ہے، لیکن نوجوانوں کو، بچوں کو اپنے جغرافی کے سبجیکٹ میں اپنی بدعقیدگی بتلاتا ہے، شکایت ہوتی ہے، اس کے بعد مینجمنٹ اس پر ایکشن لیتا ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ میں اس مسئلے پر بات کرنے کی نوبت کہاں سے آ گئی، آپ کو کس نے کہا تھا. سمجھ، ایسے کتنی مثالیں موجود ہیں، کتنی مثالیں ہمارے اپنے مدارس کے اندر ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ اگر کبھی کسی کو کسی کام کے لیے رکھ لے گا، مدرس بھی نہیں ہے، وہ کلرک ہے، وہ مسجل ہے مثال کے طور پر، یا کسی اور جانبی کام میں اس کو رکھ لیا گیا ہے، لیکن اگر وہ اس فکر کا ہے، اس سوچ کا ہے، تو اپنی دعوت کا پھیلانے کا کام کرتا رہتا ہے. بچوں کو اپنی باتیں بتلانا، اس سے تال میل رکھنا، اور دھیرے دھیرے اس کا فتنہ. کتنے لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں آپ کے بیچ میں، بمبئی شہر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو میدان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. بڑی مسجد ہے، امام خطیب ہیں، علماء آتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں پر ایک باطل فکر والا آدمی نوجوانوں کو دھیرے دھیرے کلاسز کے نام پر، ہے نا، ٹیوشن کے نام پر، کیریئر گائیڈنس کے نام پر، اس طرح کے ناموں پر قریب کر کے اور ان کو انحراف کے راستے پر ڈالتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کے خلاف بھڑکانا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ایسا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے. خطیب بغدادی جو ہے وہ بدعتی تھے مثال کے طور پر. کیا نام ہے، امام سیوطی کا معاملہ ایسا تھا، امام نووی کا معاملہ ایسا، ایسے ورغلانے والے لوگ موجود ہیں. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. اس سوال کا جواب تو ہمارے سامنے آ گیا، واضح ہے، لیکن شیخ نے جو استثناء کیا ہے کہ اگر کوئی استاد ہمیں نہ ملے جو صحیح عقیدے والا ہو، اور کوئی ایسا استاد ملے جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو لیکن اس کے پاس دوسرے سبجیکٹ ہوں، تو دوسرے سبجیکٹ آپ پڑھ سکتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے، اسماء و صفات سے نہ ہو. تو یہاں پر اتنی بات تو ثابت ہو گئی سوال کے جواب کے طور پر، ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ عقیدے کی سلامتی کی فکر سب سے بڑی چیز ہے. تو اگر کسی پہلو پر عقیدے کی سلامتی خطرے میں پڑ رہی ہو تو ہمیں اس سے بھی بچنا ضروری ہے، یعنی فقہ بھی سیکھنے سے احتراز کرنا ہے. سمجھ رہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے کسی مسجد میں، محلے کی مسجد ہے نا، جن کا مسلک، جن کے ہاں تقلید، جن کے ہاں انحرافات، جن کے ہاں تصوف، جن کے ہاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، پیری مرودی بزرگی، ہے نا، اور اس نام پر قبر پرستی وغیرہ تک کی راہ دکھائی جاتی.
ایسی کسی مسجد میں، ایسے کسی مکتب میں اگر ہم اپنے بچوں کو 10 دن کے لیے بھیج دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ ہے، الف با سیکھ کر کے آئے گا، ناظرہ پڑھے گا دھیرے دھیرے، یہاں کون سے عقیدے کی بات آ جائے گی، یہاں کون سے مسلک اور منہج کی بات آ جائے گی، یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو ناظرہ الف با سیکھنا ہے۔ تو اس موقع کا بھی وہ استحصال کرتے ہیں اور اسی وقت سے ان کو 15 منٹ 20 منٹ ٹائم نکال کر کے بزرگوں کے واقعات اور اولیاء کے واقعات اور کرامتیں اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں بتا کر کے ان کا ذہن بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ بتائیے کہ ایمان بچانا، عقیدے کی سلامتی کی فکر کرنا کتنا سنگین مسئلہ بن چکا ہے، کتنا نازک، کتنا خطرناک مسئلہ بن چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں بہرحال احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو اور کوئی نہ ملے تو ٹھیک ہے، عقیدے کے علاوہ، اسماء و صفات کے علاوہ اور دیگر عقیدے کے مباحث کے علاوہ دیگر سبجیکٹ پڑھ لیے جائیں، لیکن اگر ایسا خطرہ ہو تو ہمیں اپنے عقیدے کی سلامتی کی فکر کرتے ہوئے یہاں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شدت نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی سلامتی کی فکر ہے، شدت کی فکر ہے عقیدے کی سلامتی کے سلسلے میں، نہ کہ تشدد ہے، تشدد نہیں ہے۔ اچھا، ایسے ہی ایک سوال اور بھی ہے، اگلا سوال، یہ سوال مختصر تھا، جواب مختصر تھا، اس لیے کہ آگے اور بھی سوالات اس طرح کے آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 69 میں دیکھیں آپ، کیا اشاعرہ، معتزلہ اور عقیدے کے باب میں جو بھی ان کے طور طریقے پر قائم ہیں انہیں کافر کہا جائے گا؟ اور کیا ان کے علماء و مشائخ سے، کن کے علماء و مشائخ؟ یہی عقیدہ جن کے ہاں فاسد ہے، معتزلہ ہے وغیرہ، اشاعرہ ہیں، ان کے علماء و مشائخ سے عقیدہ، فقہ اور تفسیر کا علم حاصل کرنا جائز ہے، اس حال میں کہ ان کے انحراف کی جگہ معلوم ہو؟ انہیں ان کے انحراف کی جگہ معلوم، یعنی کیا مطلب؟ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ آدمی عقیدے کے اس مسئلے میں بگاڑ کا شکار ہے، عقیدے کے اس مسئلے میں انحراف کا شکار ہے، عقیدے کے اس مسئلے میں اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے، ہمیں انحراف کی جگہوں کا پتہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے عقیدہ، فقہ اور دیگر سبجیکٹ کا علم حاصل کرنا جائز ہے؟ یہاں سوال پہلے والے سوال سے الگ ہے۔ یہاں سوال کیا ہے؟ یہاں سوال پہلے والے سوال سے الگ ہے۔ اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے اس میں کہ بعض لوگ ہیں جن کے یہاں عقیدہ فاسد ہے، اعتزال ہے نا، اشعریت ہے، عقل پرستی ہے، اور ایسی 7 صفات کو ماننے کا عقیدہ ہے، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں وہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ان کے یہاں انحراف یہ والا ہے، تو کیا ایسے آدمی سے عقیدہ، فقہ اور دیگر سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ بھائی اتنے عقیدے کا فساد تو معلوم ہے، اس میں اس کی بات نہیں ماننی ہے، بقیہ تو پڑھیں؟ تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا ایسے لوگوں کو کافر کہا جائے گا؟ پہلے سوال یہ کہ کیا ایسے لوگوں کو کافر کہا جائے گا؟ یہ 2 پہلو ہیں سوال کے۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کافر اس شخص کو کہا جائے گا جو حق جانتے ہوئے ہٹ دھرمی و سرکشی کرے۔ کافر اس شخص کو کہا جائے گا، یعنی معتزلی ہے، اشعری ہے، اب اسے حق بتایا جا رہا ہے اور حق قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ہٹ دھرمی کہتا ہے میں ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن میں اشعریت کا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں اعتزال سے الگ نہیں ہو سکتا، آپ کتنا بھی سمجھائیں لیکن میں کبیرہ گناہ کرنے والے کو 2 منزلوں میں سے 2 منزلوں کے درمیان سمجھتا ہوں، نہ وہ جہنم میں جائے گا نہ وہ جنت میں جائے گا، بیچ میں رہے گا، خارجی ہے، وہ سب کچھ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتا، گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ سب کچھ بتانے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ ہٹ دھرمی کر رہا ہے، اپنی بات کو چھوڑنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا جب ہوگا تب وہ کافر ہوگا، سمجھ رہے؟ لیکن جو کسی تعویل یا جہالت یا لا علمی کی بنیاد پر حق کی مخالفت کرے، تعویل یعنی اس کا معنی کچھ اور سمجھ رہا ہے، یا کیا ہے؟ جہالت ہے نا، جہالت نہیں ہے، معلومات نہیں، علم نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ حق کی مخالفت کرے، اسے کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ یہ غلطی اور گمراہی پر ہے، یہ غلطی اور گمراہی پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر ہونے کا درجہ، کافر ہونے کا دائرہ ابھی اس کو نہیں ملا، یعنی اس دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے وہ، کیوں کافر ہو جائے؟ کیونکہ ابھی اس پر
اس طرح حجت نہیں قائم کی گئی ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ لے جان لے لیکن پھر بھی ماننے سے انکار کر دے، یہ حالت ابھی اس کی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے کہ گمراہی پر ہے، جہالت پر ہے نا، غلطی پر ہے، یہ ہم کہیں گے۔ جو بھی تعویل کرے اور اس کا گمان ہو کہ یہ تعویل حق ہے، تعویل مطلب تفسیر، میننگ نکالے، میننگ سمجھے، کہتے ہیں جو بھی تعویل کرے اور اس کا گمان ہو کہ یہ تعویل حق ہے، یا کسی کا مقلد ہو، بھئی ہم فلاں کو مانتے ہیں، وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں اس لیے ہم بھی ایسے ہی مانتے ہیں، میں اس کا مقلد ہوں تو جیسے میرا امام کرتا ویسے میرا بھی عقیدہ ہے۔ کوئی آدمی تقلید، کسی کا مقلد ہو اور اس کا خیال ہو کہ وہ درستی پر ہے، مقلد ہو اور سوچتا ہو کہ مقلد رہنا کوئی عیب کی بات نہیں، تقلید کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، مثال کے طور پر ایسا خیال ہو کہ وہ درستی پر ہے، یا کوئی کام جہالت کی بنیاد پر کر بیٹھے، نہیں پتہ نہیں تھا لیکن کر بیٹھا، علم نہیں تھا لیکن اسے انجام دے دیا، تو ایسے تمام لوگوں کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ انہیں گمراہ بہکے ہوئے لوگ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو اصول کی ہو گئی کہ ہم تکفیر کب تک تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی وہ ہٹ دھرمی نہ کرے، ماننے سے انکار نہ کر دے، تب تک ہم اسے کافر کا حکم نہیں لگاتے، تب تک ہم کہیں گے غلط کر رہا ہے، گمراہی پر ہے، اصل ہدایت کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، لیکن کافر ہو گیا ہے یہ بات ہم نہیں کہیں گے۔ اب ہو گئی بات، یہ ایک سوال کا ایک حصہ ہو گیا۔ سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کہ رہا مسئلہ ان سے عقیدے کے علاوہ دیگر علوم حاصل کرنے کا، رہا مسئلہ اس سے عقیدے کے علاوہ دیگر علوم حاصل کرنے کا جن میں وہ ٹھوس ہوں۔ عقیدہ نہیں سیکھیں گے، عقیدہ باطل ہے، لیکن دوسرے سبجیکٹ وہ ٹھوس ہے، جانتا ہے، اچھا علم ہے اس کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، مثلا ان سے فقہ، نحو اور علم حدیث وغیرہ حاصل کیے جانے میں کوئی معنی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ علانیہ بدعتیں کرنے والے نہ ہو گئی بات نا، یہ شرط آ گئی ہے، علانیہ بدعت کرنے والے نہ ہوں، یعنی کیا مطلب؟ اس کا اپنا موقف اپنے پاس ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر شیخ نے بیان کر دی، یہ واضح ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ اگر وہ شخص ایسا ہو کہ داعیہ ہو، یعنی اپنی بدعت کی طرف بلانے والا ہو، پرچار کرنے والا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں اس سے علم حاصل نہیں کرنا ہے، کیونکہ پھر وہ اپنے سبجیکٹ کے ذریعے سے بھی اپنی بدعقیدگی پھیلائے گا۔ شیخ نے یہاں پر وہی کہا نا، علانیہ بدعتیں کرنے والا، یا تو علانیہ بدعت کرنے والا نہ ہو اور بدعت کا پرچار کرنے والا بھی نہ ہو، دونوں باتیں یہاں پر مطلوب ہیں۔ اچھا، یہاں پر شیخ نے فقہ نحو کے ساتھ حدیث کا بھی ذکر کیا ہے، یاد رکھیں یہاں حدیث سے مراد وہی حدیثیں ہیں، حدیث کا وہی باب ہے، وہی چیپٹرز ہیں حدیث کے، وہی مسائل ہیں حدیث کے جن میں عقیدے اور منہج کا موضوع نہ آتا ہو، یعنی گویا فقہ ہی کے مسائل ہوں۔ کیا مطلب؟ عملی مسائل، عقیدے کے مسائل نہیں بلکہ عملی مسائل، عقیقہ کیسے کرنا ہے، اس میں کیا طریقہ ہے، قربانی کرنی ہے تو قرآن میں کتنا کہ کس کو شریک کیا جا سکتا ہے، مردے کو کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے وغیرہ، ایک جانور پر عقیقہ ہوگا بچے کا یا نہیں ہوگا، اس طرح کے مسائل، جن مسائل کا تعلق عقیدے سے ہے، کیونکہ حدیثیں ہی تو خزانہ ہے پوری شریعت کا، اس میں کیا عقیدہ نہیں ہے؟ اس میں عقیدہ بھی تو ہے۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ امام بخاری نے قائم کیا، کیا ہے اس کے اندر؟ کتاب التوحید قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ہے اس کے اندر؟ کتاب الایمان قائم کیا محدثین نے، کیا ہے اس کے اندر؟ ہے کہ نہیں؟ کتاب و صفات المنافقین قائم کیا، کیا ہے اس کے اندر؟ ایسے بہت سارے ابواب۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حدیث کی سارے موضوعات، تو پھر عقیدہ بھی آئے گا اس کے اندر، تو عقیدہ نہیں پڑھ سکتے اس سے، چاہے حدیث کے راستے سے یا عقیدے کے چیپٹر کے نام پر، اگر وہ چیز اس کے یہاں پائی جاتی ہے تو اس سے ہمیں پورے طور پر احتیاط کرنا ہے، اور اگر ممکن ہو کوئی صاحب علم تو ایسے شخص سے کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پڑھنا ہے، نہ عقیدہ نہ غیر عقیدہ، یہ بات واضح ہو گئی۔ کہتے ہیں لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی موجود ہو جو ان سے افضل ہو،
لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی موجود ہو جو ان سے افضل ہو تو ان سے افضل شخص کی شاگردی اختیار کرنا واجب ہے۔ جو اچھا صاحب علم ملے گا اس کی شاگردی اختیار کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ اس سے اچھا ہے وہ عقیدے میں، اس سے اچھا ہے وہ علم کے اندر۔ مگر جب کسی شخص کو فقہ، عربی زبان اور ان جیسے دیگر علوم کے لیے ان کے علاوہ کوئی میسر نہ ہو، وہی مل رہے ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے، ایسے ہی اساتذہ مل رہے ہیں جن کے عقیدے میں انحراف پایا جاتا ہے، اعتزال پایا جاتا ہے، شریعت پائی جاتی ہے وغیرہ، عقیدے میں انحراف پایا جاتا ہے، کوئی میسر نہیں ہے، تو ان سے متعلقہ علوم کے حصول میں کوئی معنی نہیں۔ متعلقہ علوم یعنی جن سبجیکٹ کو، جن علوم کو وہ جانتے ہیں، عقیدہ تو نہیں سیکھیں گے، لیکن کوئی ہے نہیں تو عقیدے کے علاوہ دوسرے سبجیکٹ جو وہ پڑھا ہوا ہے اور علم رکھتا ہے اس کا، تو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن عقیدے کا علم صرف عقیدے کے علماء ہی سے لیا جائے گا۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آج علم حاصل کرنے کی بات چل رہی ہے، بہت سارے فرقوں کے، بہت ساری ٹولیوں کے، بہت سارے گروہوں کے لوگوں کے یہاں آپ عقیدہ پائیں گے ہی نہیں، آپ کو عقیدے کا سبجیکٹ ملے گا ہی نہیں، تو عقیدہ کہاں حاصل کریں گے آپ؟ کیسے حاصل کریں گے؟ حاصل بھی کرنا چاہیں تو مسئلہ وہی ہے کہ جب عقیدے کا صحیح اہتمام کسی فرقے کے ہاں، کسی پارٹی کے ہاں ہوگا تو صحیح معنوں میں وہ سلف کے عقیدے تک آئیں گے۔ ان کے ہاں عقیدے کا اہتمام ہے ہی نہیں، ان کی سوچ ہے کہ عقیدے کی بات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، عقیدے کی بات کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ الگ ہوتے ہیں، کترانا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے عقیدے کا اہتمام نہیں ہے۔ اور عقیدے کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے عقیدے میں بہت زیادہ اہتمام پایا، عقیدے کے اندر بہت زیادہ انحراف پایا جاتا ہے، اور عقیدے کے انحراف کی وجہ بڑی یہی ہے میرے بھائیوں۔ اگر عقیدے کا اہتمام ہو، ہم اس کو پرائرٹی میں سمجھیں، اس کی دنیا میں اہمیت سمجھیں، مرنے کے بعد اس کی اہمیت سمجھیں کہ یہی جنت کا راستہ ہے، دنیا میں سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے، اگر اتنی زیادہ مطلب فکر مندی اگر ہو جائے، اہتمام ہو جائے، تو آدمی تلاش کرے گا کہ صحیح عقیدہ ہمیں کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کون سا عقیدہ ہمیں کل قیامت کے دن جہنم سے نجات دلا کر جنت کا مستحق بنا سکتا ہے۔ لیکن عقیدے کا اہتمام ہی نہیں ہے، اور عقیدے کا اہتمام نہیں ہے تو ساری بدعقیدگی بھری ہوئی ہے۔ علم غیب ہے، کشف و کرامات ہے، استمداد بغیر اللہ ہے نا، حاجت براری کا سوال ہے کہ اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے نا، بزرگوں اور مزاروں کی قبروں کا طواف ہے، ان سے استعاذہ ہے، ان سے استعانہ ہے، ان سے پناہ ہے، ان سے فریاد ہے، ان سے خوف ہے، ان سے امید ہے۔ سب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس خالی اس کا تعلق نماز روزے سے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب قلبی عبادتیں ہیں، دلی عبادتیں ہیں، جو عبادتیں دل سے ہوتی ہیں، ظاہر میں عمل اور جوارح سے نہیں ہوتی۔ آدمی کے اندر خوف ہے، آدمی کے اندر امید ہے، آدمی کے اندر ہے نا مدد حاصل کرنے کے لیے وہ کسی کے پاس وہ جا رہا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس مسئلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو کیسے کوئی شخص اس بات کو کرنے کی اجازت پا سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ بات سمجھا دی شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہ عقیدے کا علم بہرحال عقیدے کے علماء ہی سے لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں لیا جائے گا جب تک کہ ہمیں کوئی مل رہا ہو، اور ملنے والا مل رہا ہے تو ہم اسی سے علم حاصل کریں گے۔ کوئی نہیں مل رہا ہے، اب جو لوگ مل رہے ہیں ان کے یہاں عقیدے کا فساد ہے، تو ہمیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس دوسرے سبجیکٹ کون سے جو ہم ان سے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے، ایسے سبجیکٹ پڑھیں گے، اور ہمارے لیے ان سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سبجیکٹس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ عقیدے کو بگاڑنے کے لیے یہ لوگ دوسرے سبجیکٹ کے ضمن میں بھی عقیدے کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ان سے کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پڑھیں گے، کسی بھی مادے کا علم حاصل نہیں کریں گے۔ یہ ہماری سب سے بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اس کی فکر کریں، اس کی پرواہ کریں۔ جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، ان فرقوں کے یہاں آپ دیکھ لیں، ان کے بانیان کو دیکھ لیں، ان کے یہاں آپ کو عام طور پر ضرور عقیدے کا یا منہج کا انحراف ملے گا، عقیدے اور منہج کا انحراف ملے گا۔ اور خیر اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے
آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدے کے ابواب میں حد درجہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے گریز کریں جو ہمارے عقیدے کو ضائع کر سکتے ہیں یا اس میں نقص اور کمی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔